انتہائی مہنگائی کے پس منظر میں عمران خان اور عمران خان حکومت تیزی سے عوامی مقبولیت کھو رہی ہے۔ معاشی اعداد و شمار ایک بدحال معیشت کی عکاسی کر رہے ہیں۔ حکومت ایک شدید امتحان سے گزر رہی ہے۔ آج پاکستان اسٹاک ایکسچینج کا انڈیکس اسی پس منظر میں اس وہاں پہ آفت کا سما دیکھنے میں آیا۔ تشویشناک معاشی اعداد و شمار کے دباؤ میں پہلے سے لڑکڑاتی اسٹاک مارکیٹ آج کریش کر گئی۔ 100 انڈیکس میں آج 2134 پوائنٹس کی کمی آئی، جو اس سال کا سب سے بڑا اور اسٹاک ایکسچینج کی تاریخ کا تیسرا بڑا ڈکلائن ہے۔ آج جب مارکیٹ 43,234 پوائنٹ پر بند ہوئی تو سرمایہ کاروں کے 332 ارب روپے ڈوب چکے تھے۔ اسی دوران آج ڈالر نے بھی تمام ریکارڈ توڑ دیے۔ اوپن مارکیٹ میں ڈالر 178 روپے تک پہنچا، جبکہ انٹر بینک میں ڈالر تاریخ کی بلند ترین سطح یعنی 176 روپے 42 پیسے پہ بند ہوا۔ آج انٹر بینک میں ڈالر کی قدر میں 94 پیسے اضافہ ہوا۔ اس مالی سال کے آغاز سے اب تک ڈالر 18 روپے 88 پیسے مہنگا ہو چکا ہے اور اس کی قدر میں 12% اضافہ ہوا ہے۔ روپے کی قدر گرنے سے ملکی قرضوں کے بوجھ میں 2300 ارب روپے کا آج اضافہ ہوا ہے۔ تحریک انصاف کی حکومت میں روپے کی کارکردگی یقیناً بدحال رہی ہے۔ اس حکومت میں ڈالر کے مقابلے میں روپیہ 42% اپنی قدر کھو چکا ہے۔ اگست 2018 سے اب تک ڈالر کی قدر میں 52 روپے سے زائد کا اضافہ ہو چکا ہے۔ جی ہاں، اس حکومت کی آمد کے بعد ڈالر 52 روپے مہنگا ہوا ہے۔ انٹر بینک میں ڈالر 124 سے بڑھ کے 176 روپے 42 پیسے کی ریکارڈ سطح پر پہنچ چکا ہے اور رواں مالی سال ڈالر 157 روپے 54 پیسے سے 176 روپے 42 پیسے پر پہنچا۔ رواں مالی سال میں بیرونی قرضوں میں 2300 ارب روپے اضافہ ہو چکا ہے۔ پی ٹی آئی کی حکومت میں جو قرضوں کی صورتحال ہے اسی پورے پس منظر میں بدحال نظر آتی ہے۔ اگست 2018 میں ہر پاکستانی 1,43,858 روپے کا قرض تھا، آج اس پر 2,34,536 روپے کا خرچ ہو چکا ہے۔ اگست 2018 میں مجموعی قرضے 29,889 ارب روپے تھے، جو اب 50,500 ارب روپے تک پہنچ چکے ہیں اور مجموعی قرضوں میں 68% یعنی 20,600 ارب روپے اضافہ ہو چکا ہے اس حکومت کے دوران۔ اگست 2018 میں بیرونی قرض 95 ارب 23 کروڑ ڈالر تھا، جو اب 127 ارب ڈالر تک پہنچ چکا ہے۔ اگست 2018 سے اب تک قرض و سود کی ادائیگی کا سالانہ بجٹ 1500 ارب روپے سے بڑھ کر 3000 ارب روپے تک تجاوز کر گیا ہے۔ گویا کہ کیا آپ کمائیں گے اور کیا خرچ کریں گے، جو محصولات آئیں گی، جو ریونیوز آئیں گے، جو حکومت کی انکم ہوگی، وہ اور کوئی چھوڑے صرف قرضوں کی ادائیگی میں، سود کی ادائیگیوں میں گزر جائے گی۔ 2008 سے اور 2018 کے بیچ میں 4 گنا زیادہ پاکستان کا قرضہ بڑھا ہے۔ ان لوگوں کو تو سزائیں ملنی چاہیے اس وقت۔ اب جدھر ہم پہنچ گئے ہیں، اب ہماری جو ملک کی سسٹینیبلٹی ہے وہ ایٹ سٹیک ہے۔ ہم ایسے چل ہی نہیں سکتے آگے۔ ٹیکس کلیکشن انشاءاللہ 6000 ارب تک انشاءاللہ ہماری امید ہے پہنچ جائے گی۔ تو 6000 ارب میں سے 3000 ارب تو چلا جانا ہے ان کے لیے ہوئے قرضوں کی قسطوں کے اوپر، تو سارا ملک کے لیے بچ جائے گا 3000 ارب 22 کروڑ لوگوں کے لیے۔ تو وہ پھر ہمیں قرضے لینے پڑتے ہیں، وہ پھر اس کے سود دینا پڑتا ہے، تو ہم اس وشس سائیکل میں پھنسے ہوئے ہیں۔ اسی دوران مسلسل تجارتی خسارے میں اضافہ ہو رہا ہے۔ امپورٹس بھرپور انداز میں بڑھ رہی ہیں اور ایکسپورٹس ان کے قریب بھی نہیں آ پا رہی۔ نومبر میں امپورٹ اور ایکسپورٹس کا فرق پاکستان کی تاریخ کی بلند ترین سطح کو چھو چکا ہے۔ امپورٹ 8 ارب جبکہ ایکسپورٹ 2 ارب 90 کروڑ ڈالر ریکارڈ کی گئی ہیں۔ نومبر 2021 میں تجارتی خسارہ 5 ارب 11 کروڑ ڈالر رہا۔ امپورٹ کا حجم مالی سال کے 5 ماہ میں 33 ارب 11 کروڑ ڈالر، ایکسپورٹس 12 ارب 37 کروڑ ڈالر رہی۔ مالی سال کے پہلے 5 ماہ میں تجارتی خسارہ 20 ارب 75 کروڑ ڈالر رہ چکا ہے۔ کرنٹ اکاؤنٹ کا یقیناً خسارہ اس صورتحال میں وہ بھی ایک تباہ کن صورتحال ہے۔ جولائی سے اکتوبر 2021 رواں کھاتوں کا خسارہ 5 ارب ڈالر، کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ 5 بلین ڈالر ہو چکا ہے، جو کہ گزشتہ سال اسی عرصے میں وصولیوں ادائیگیوں سے زیادہ تھی، یعنی 1 ارب 31 کروڑ ڈالر کا سرپلس ہوتا تھا، جو کہ اب تباہ کن ڈیفیسٹ ہو چکا ہے۔
हमारे पास मसला है फॉरेन एक्सचेंज का, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स, इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं, उसमें बहुत फर्क है। ये भी आगे बहुत बड़ा हमारे लिए चैलेंज है। जो मैं अपनी कौम को आगाह करना चाहता हूँ, जो अब खतरा है कि जैसे जैसे अब हमारी इकोनॉमी बढ़ती जा रही है, प्रेशर अब पड़ेगा हमारे करंट अकाउंट के ऊपर, हमारे मुल्क से ज्यादा डॉलर्स बाहर जाना शुरू हो जाएंगे बनिस्बत अंदर आने। इससे हमने अब बचना है। जो मसला हमें आएगा वो है करंट अकाउंट। ये एक मसला इसलिए आ रहा है क्योंकि अब मशीनें इंपोर्ट कर रही हैं, टेक्सटाइल के लोग फैक्ट्रियां मजीद लगा रहे हैं, तो ये हमारा इस वक्त चैलेंज है। इसी पस मंजर में दूसरी तरफ शरह सूद में भी मुसलसल इजाफा हो रहा है और इसमें मजीद इजाफा यकीनी है। बुनियादी शरह सूद 8.75% है, जो कि चंद दिन पहले की है। सेंट्रल बैंक ने हाल ही में इसमें 1.5% का इजाफा किया था, लेकिन यह इजाफा अब मजीद इजाफा होगा। और कल इसकी सबसे बड़ी गवाही सामने आई जब टी बिल्स की नीलामी के जरिए हुकूमत ने कमर्शियल बैंक से कर्जे लेने का जब दिन था कल, वहां पे 6 माह के टी बिल्स पर शरह सूद 11.5% हुकूमत ने दी, जो कि गुज़िश्ता नीलामी के मुकाबले में 3% ज्यादा है। और इससे सेकेंडरी मार्केट में जो इस वक्त पॉलिसी रेट है, यानी कि जो इस वक्त सेंट्रल बैंक का शरह सूद है और जो सेकेंडरी मार्केट का शरह सूद है, उसमें 3.25% का फर्क आ चुका है, जिसका मतलब ये कि 2-2.5% शरह सूद तो बढ़नी ही बढ़नी है और यकीनन ये भी एक तबाह कुन कैफियत होगी। इसी दौरान यकीनन इसी पस मंजर में महंगाई की शरह 21 माह की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच चुकी है। नवंबर में 11.5% रही है और रवा साल जुलाई से नवंबर महंगाई की शरह 9.5% के करीब थी। ज़र मुबादला के ज़खाइर पे भी प्रेशर नजर आता है। 27 अगस्त 2021 तक ज़र मुबादला के ज़खाइर तकरीबन 27 अरब 22 करोड़ डॉलर की रिकॉर्ड सतह पर थे, जो अब 22 करोड़ 77 करोड़ डॉलर रह गए हैं। 3 माह में ज़र मुबादला के ज़खाइर में 4 अरब तकरीबन 5 बिलियन डॉलर की कमी हुई है। बैरूनी सरमायाकारी आ नहीं रही है, जो कि 2017-18 में बराह रास्त जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट थी 2 अरब 780 मिलियन डॉलर थी, वो जून 2021 खत्म होने वाले साल में 1 अरब 86 करोड़ डॉलर रह गई है। यानी कि बराए नाम फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आ रही है। इमरान खान की हुकूमत कैसे मकबूल रह सकती है, कैसे उसके पांव जमे रह सकते हैं, यकीनन ये एक बहुत ही मुश्किल तरीन सूरत हाल है इस हुकूमत के लिए और फिर पाकिस्तान के लिए और पाकिस्तानियों के लिए। इस पर आज हम सैर हासिल बहस करेंगे और इस वक्त हमारे साथ जो हमारा पैनल है, माहिरीन, तजुर्बेकार इकोनॉमिस्ट और जो हमारे मार्केट्स के लोग हैं, हमें ज्वाइन करें जनाब राशिद अमजद, जो कि स्पेशल एडवाइजरी काउंसिल जो वज़ारत ख़ज़ाना में काम करती है उसके रुकन हैं, जनाब आरिफ हबीब ग्रुप के चेयरमैन और पाकिस्तान के नामवर बिजनेसमैन, और हमें ज्वाइन कर रहे हैं जनाब आबिद क़य्यूम सुलहरी, माहिर माशियात। राशिद अमजद साहब, आप बताइए, आप हुकूमत को के मुशीर हैं, इन माली मामलात के हवाले से जो मैंने आदाद शुमार सामने रखे हैं, ये एक बहुत ही मुश्किल तरीन और एक सिंकिंग जो इकॉनमी के खदोखाल हो सकते हैं, खुदा न खास्ता, ये तो उसकी अक्कासी हो रही है। मुख्तसर बताइए कि कितनी तशवीश है आपको इस पूरी कैफियत में। शुक्रिया कामरान खान साहब, आपने बड़ी डिटेल में सारे अदाद और शुमार पेश किए हैं और आपने जो बड़ी ग्लूमी पिक्चर पेश की है वो कुछ हद तक सही है। और मैं इस वक्त बहुत सारे चैलेंजेस एक अनसर्टनिटी की वजह से दुनिया में, हमारे रीजन में, पाकिस्तान में, सब दुनिया में ये हो रहा है। सोचना ये है कि क्या ये जो हालात आज आए हैं, क्या हमारे लिए फ़र्क हालात हो सकते थे अगर हम पॉलिसीज़ फ़र्क रखते। और सवाल ये है कि अगर हम ये सारे जो चेंजेस हैं इनको पास ऑन ना करें और इन्फ्लेशन वगैरह को साहब, मैं इधर में ही मुकल हूँगा, माफ़ कीजिएगा। आपने कहा क्या चेंज हो सकते थे, मुझे बताइए। मार्च में हमने IMF से ये प्रोग्राम जो था वो निगोशिएट किया था, वही चीज़ जो अब हम कर रहे हैं वो हमने जब की थी, शायद कदरे नरम थी और वो हम वहाँ से कह कर आए थे, मगर हमने क्या किया कि उस प्रोग्राम को फाड़ के रद्दी की टोकरी में फेंका। उस वक्त के वज़ीर ख़जाना ने, उस टीम ने जिसने कि वो निगोशिएट किया था, उसको हटा दिया और हमने ऑपोजिट टर्न लिया और हमने एक स्टिमुलस दिया, हमने प्रो ग्रोथ बजट दिया, हमने इंपोर्ट्स के रास्ते खोल दिए। क्या अगर हम वो उस वक्त ना करते और ये सूरत हाल उस वक्त ना होती तो क्या आज हम इसी जगह पे खड़े होते जहां हम आज खड़े हैं? देखें कामरान साहब, जो इकोनॉमिक्स की साइंस है वो कोई एब्सोल्यूट सॉल्यूशंस नहीं पेश करती, वो आपको ट्रेड ऑफ्स पेश करती है कि ये कर सकते थे या ये कर सकते थे। बात ये थी कि मुल्क कहाँ था उस वक्त।
we were in a deep recession because of COVID-19. دنیا میں 103 سال پہلے کا یہ آیا تھا پینڈیمک, 103 سال کے بعد پینڈیمک آیا. اب اس وقت کیا چوائسز تھی؟ ایک چوائس یہ تھی کہ ہم بالکل ہی سب کچھ بند کر دیتے اور ہم اکانومی کو بالکل ہی سلو ڈاؤن کر دیتے. اب ہمارے ملک میں ہماری پاپولیشن 2.1% سے گزری. ہماری امپلائمنٹ جو ہمیں چاہیے وہ 3.5% چاہیے. گویا آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پاس کوئی آپشن نہیں تھا. میں کیونکہ مختصر ہوتا ہے. نہیں آپشن تھے. نہیں کامران خان صاحب, آپشن تھے, لیکن آپشن یہ تھا کہ کیا غریب لوگوں کو, عوام کو نوکریاں دینی ہیں, کیا ہم لوگ کو اکانومی کو تھوڑا سا بلڈ اپ کریں, یہ تھا. دوسری طرف یہ تھا کہ ہم قیمتیں بھی روک لیتے, ہم کرنسی مارکیٹ کو بھی روک لیتے, اور سارا کچھ 1-2 سالوں میں ہمارا 8% کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ہو جاتا, ہمارا ایکسچینج ریٹ وہیں رہتا, اور سارا ملبہ جیسے کہ مشرف گورنمنٹ نے کیا, جیسے پیپل پارٹی نے کیا, جیسے پی ایم ایل این نے کیا, وہ ہم الیکشن کی وجہ سے کچھ نہ کرتے اور وہ سارا ملبہ ہم اسی گورنمنٹ پہ یا نئی گورنمنٹ کے اوپر پھینک دیتے. اب اس میں جو چیز ہے امپورٹنٹ وہ یہ ہے کہ ہمیں سمجھنا چاہیے کہ پرابلم کیا ہے. کیا پرابلم ہمارے پاس اسٹیگفلیشن کا ہے؟ نہیں. ہماری اکانومی 5% گرو کر رہی ہے اللہ کے فضل سے. ہمارے جو کارپوریٹ سیکٹر ہے اس نے ریکارڈ پروفٹس میک کیے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ اس وقت کوئی پینک کی بات نہیں ہے, کوئی سیریس بات نہیں ہے. بالکل, میں اگر آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں تو کائنڈلی اگر ذرا مختصر اس کو بتائیے تاکہ میں اپنی کلیئر سچویشن, میں آپ کو ذرا کلیئر سچویشن بتا رہا ہوں کہ اس وقت غیر یقینی جو ماحول ہے اس میں انسرٹنٹی ہے. گورنمنٹ کو ضرور اس پرائیویٹ سیکٹر اور لوگوں کو سمجھانا چاہیے ہماری پالیسی کیا ہے اور ہم سے کہاں غلطی ہوئی ہے. ہم سے غلطی ضرور ہوئی ہے کہ گورنمنٹ نے جو میجرز لیے تھے اس میں پرائیویٹ سیکٹر کو, بڑے بزنس مین کو بہت زیادہ دے دیے, اس سے انٹرسٹ ریٹ لو دیے, لونز دے دیے. وہاں ضرور غلطی کی ہے اور وہ اب ہم ٹھیک کر رہے ہیں. تو پوائنٹ از کہ پینک کرنے کی اس وقت ضرورت نہیں ہے, کوئی ضرورت نہیں ہے پینک کرنے کی, کیونکہ گروتھ اکانومی میں ہو رہی ہے. چلے یہ اچھی بات ہو گئی. عارف حمید صاحب آپ بتائیے, یہ بات ابھی راشد انجد صاحب نے آخر میں کہی, مگر یہ ہم بہت سنتے ہیں کہ اس حکومت نے بہت انسینٹیوز دے دیے جو بڑے کیپٹلسٹ ہیں ان کو, جو ہمارا جو بڑا بزنس گروپ ہے یا جو پہلے سے مالدار لوگ ہیں ان کو بڑی اس میں سہولتیں دیں, ٹرف دیا, لو انٹرسٹ ریٹ دیا, دوسری سہولتیں دی, اور اس کے نتیجے میں ظاہر ہے کہ یہ ڈس بیلنس ہو گیا ہے. اور پھر ہم یہ اس وقت ٹریڈ ڈیفیسٹ بھی دیکھ رہے ہیں کیونکہ ہم نے امپورٹس کی اجازت دی اور سب کچھ کیا, اور اس وقت یہ اچھی خاصی ایک بہت ہی تشویشناک صورتحال ہم دیکھ رہے ہیں جس پہ ابھی ہم نے دیکھا ہے کہ انٹرسٹ ریٹ ابھی بڑھا ہے. کل رات کو خود حکومت نے جو ہے وہ اس کو 11:30 تک پہنچا دیا ہے. 14 دسمبر کو ایک MPC ہونے والی ہے, پھر اس میں بڑھ جائے گا. آپ کے نزدیک یہ پوری صورتحال جو یہ تمام اعداد شمار ہیں کتنے تشویشناک ہیں؟ دیکھیے, یہ جو مراد دی گئی تھی وہ کووڈ میں جو سلو ڈاؤن تھا اور کووڈ سے پہلے جو سلو ڈاؤن تھا, کیونکہ پہلے بھی ہمارا 2018 میں جو کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ جو ہے وہ ہائی تھا, اور اس کے بعد جو ہے وہ پاکستان اکنامی جو ہے اسٹرگل کر رہی تھی خاص طور پہ ایکسٹرنل اکاؤنٹ پہ, اور اس کی وجہ سے اس کو اکنامی کو کک اسٹارٹ دینے کے لیے مختلف سیکٹرز کو جو ہے وہ انسینٹیوز دیے گئے تھے اور اس کو بہت ہی سراہا گیا تھا, اور اس کی وجہ سے آپ کا جو ہے وہ گروتھ آپ کو اچھی ہوئی, اور وہ گروتھ کا مومنٹم ابھی تک چل رہا ہے. اور ظاہر ہے جو اس مومنٹم کو جو ہے کر کے سب لوگ اس کو سیلیبریٹ کر رہے تھے, لیکن جو چیز غلط چلی گئی وہ یہ تھی کہ انٹرنیشنل کموڈٹی پرائسز اتنے شارپلی بڑھ جائیں گے وہ کسی نے پریڈکٹ نہیں کیا, اور وہ اس کی وجہ سے جو ہے وہ یہ اتنا زیادہ جو ہے وہ ٹریڈ ڈیفیسٹ آ گیا, اور اس کا اثر جو ہے وہ کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ پہ آیا, اور اسی کی وجہ سے جو ہے روپے کی قدر میں بھی جو ہے وہ کمی آئی. اب یہ جو چیز ہے انٹرنیشنلی ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ کموڈٹی پرائسز میں اب ڈکلائننگ ٹرینڈ نظر آ رہا ہے. آئل پرائسز بھی گری ہیں, اسٹیل گری ہے, کول گرا ہے, اور بھی چیز جو ہے
وہ گری ہے. تو اس کو آئی تھنک اگر تھوڑا سا اس میں اتنی جو ہے وہ ہمیں فورسائٹ ہوتی اور اس کو ہم دیکھتے تو ہم امپورٹ کو ذرا جو ہے کرتے، خاص طور پہ جو فنش گڈس ہیں. تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ لوکل انڈسٹری کو بھی جو ہے وہ اور زیادہ سپورٹ ملتا اور آپ کا جو ہے وہ امپورٹ بل جو ہے وہ کنٹرول میں رہتا. اگر وہ رہتا تو آئی بلیو ٹھیک. اب جہاں تک کہ انفلیشن کا تعلق ہے، اگین انفلیشن جو ہے وہ امپورٹڈ انفلیشن ہے اور اس کی وجہ سے جو ہے یہ نمبرز ہیں. تو پھر اسٹیٹ بینک کو بھی جو ہے وہ اپنے مانیٹری پالیسی کو ٹائٹ کرنے کی جو ہے وہ ضرورت پیش آئی. ممکن ہے کہ آئی ایم ایف بھی جو ہے وہ ان کو یہی اسی طرف جو ہے وہ گائیڈ کر رہی ہو. تو اس کی وجہ سے یہ معاملات جو ہے وہ پیدا ہوئے. اس میں ایک اور جو ایریا جہاں کہ گورنمنٹ جو ہے کو زیادہ کوشش کرنی چاہیے، انہوں نے روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ کو اچھا کیا، کام کیا، اس میں کچھ کامیابی ہوئی، اس کو مزید جو ہے وہ بڑھانا چاہیے. ریمیٹنسز کو جو ہے وہ بڑھا ہے، اس کو اور بڑھانے کی کوشش کرنی چاہیے. انویسٹمنٹ جو ہے انفارچونیٹلی اس پیریڈ میں انویسٹمنٹ اور خاص طور پہ فورن انویسٹمنٹ کی پرفارمنس جو ہے وہ بہت ہی زیادہ ڈسمل رہی ہے. اس پہ زیادہ جو ہے وہ کوشش اور محنت کرنے کی ضرورت ہے. پرائیویٹائزیشن کے ذریعے جو ہم فورن انویسٹمنٹ کو اٹریکٹ کیا کرتے تھے، RLNG پاور پلانٹ اتنے عرصے سے چل رہا ہے، اس کی پرائیویٹائزیشن کو اچیو نہ کرنا، اس کی وجہ سے اچھی جو ہے وہ آپ ڈالرز جو ہے وہ ریس کر سکتے تھے. لیکن اب یہ پرابلم جو ہے وہ پہلے آ گیا اور اب یہ گورنمنٹ کو ریویو کرنا پڑ رہا ہے کہ کیا یہ گروتھ، فاسٹر گروتھ ریٹ جو ہے وہ ہمارے لیے سسٹینیبل ہے. تو راشد امجد صاحب یہ بتائیے گا کہ کیا اب جیسا کہ یہ جو ماہرین کہہ رہے ہیں کہ اب ظاہر ہے کہ یہ صورتحال ہے، کل جو سیکنڈری مارکیٹ میں جو صورتحال نظر آئی ہے کہ ٹائٹننگ جو ہے مانیٹری پالیسی کی وہ اب یقینی طور پہ وہ ڈیو ہے، مزید ڈیو ہے، جس کا مطلب یہ کہ وہ جو گروتھ کی سٹوری ہم سن رہے ہیں، آپ بھی فرما رہے ہیں اور حقیقت بھی ہے، وہ بھی اب جو ہے وہ سبسائڈ کرے گی اور آگے MPC کے اندر جو ہے اب کوئی چارہ نہیں ہے کہ اس میں خاطر خواہ مزید شرح سود میں اضافہ ہو، جس سے کہ یہ پوری جو گروتھ کا جو ماحول ہے وہ بری طرح سے سبسائڈ کرے گا. I think اس کا حل جو ہے ہائر انٹرسٹ ریٹ کے ٹول کو جو ہے وہ زیادہ استعمال نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ ریجن میں اگر آپ کمپیئر کریں گے تو تمام جگہ پہ نیگیٹو انٹرسٹ ریٹ جو ہے کا رجیم جو ہے وہ چل رہا ہے. تو پاکستان نے بھی یہی پہلے کہا تھا کہ ہم جو ہے ایکوموڈیٹو مانیٹری پالیسی رکھیں گے اور یہ جو نیگیٹو نیٹ انٹرسٹ ریٹ ہے اس کو ہم جو ہے وہ جاری رکھیں گے. لیکن اب جو ہے وہ سٹانس ذرا چینج نظر آیا ہے، جس میں کہا گیا تھا کہ ہم جی عارف بھائی میں نے سن لیا. راشد امجد صاحب آپ بتائیے، راشد امجد صاحب آپ بتائیے کہ کیا کوئی چارہ کار نہیں ہے کہ مزید ٹائٹننگ ہو مانیٹری پالیسی کی، اور اب شرح سود اس سطح پہ رکھنا ناممکن ہے کیونکہ سیکنڈری مارکیٹ اس کی گواہی دے چکی ہے اور 11.5% کل جو ہے وہ باقاعدہ سامنے بھی آیا ہے. تو آپ کے نزدیک یہ بالکل ضروری ہے کہ اب مزید پالیسی ریٹ میں اضافہ کرے مرکزی بینک؟ دیکھیں کامران خان صاحب، ہمارے ملک میں یا تو ہم ایکسلریٹر اتنا دبا دیتے ہیں کہ گاڑی بڑی تیز چلنے لگتی ہے اور جیسے کچھ زیادہ یہ ہمارا ایک پرابلم ہے، ٹرائلیما نہیں ڈائلیما ہے کہ جب ہم گرو فاسٹ کرتے ہیں ہم بیلنس آف پیمنٹ کا پرابلم ہمیں آتا ہے، وہ تو پچھلے 30 سال سے آ رہا ہے. بات یہ ہے کہ ہمیں اب وی ہیو ٹو میک اے ٹرانزیشن اگر یہ سچویشن پرسسٹ کرتی ہے. میرا اپنی رائے یہ ہے، اور میں مانیٹری پالیسی کمیٹی کا ممبر نہیں ہوں، لیکن میرا اپنی رائے یہ ہے کہ ہمیں آرام سے دیکھیں. پہلے جو پالیسی جو تھی اسٹیٹ بینک کہہ رہا تھا کہ ہم آرام سے چیزیں چینج کریں گے. اب ٹھیک ہے کہ حالات بڑی تیزی سے چینج ہوئے تو انہوں نے کچھ، میرا تو خیال ہے کہ کچھ زیادہ ہی انٹرسٹ ریٹ بڑھا دیا، 1% بڑھانا چاہیے تھا. اور اس وقت کوئی جلدی نہ کرے، پہلے IMF کے ساتھ پروگرام ہے اس کو جنوری تک دیکھیں کہ IMF کا اگر پروگرام نہیں سر، ابھی تو سیکنڈری مارکیٹ ہے، کل کہہ چکی ہے 11.5% خود حکومت پاکستان جو ہے وہ شرح سود آفر کر چکی ہے. اب کیسے اسٹیٹ بینک جو ہے وہ احتیاط کرے یا کیا کرے؟ اب کیسے
یہ 9.5% پہ نہیں policy آپ rate رہ مجھے سکتا یہ ہے۔ بتائیں نا کہ جو مارکیٹ میں یہ تو انہوں نے مارکیٹ، آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ بانڈ مارکیٹ از ناٹ گوئنگ ٹو ڈیٹرمن دی انٹرسٹ ریٹ، دیٹ ڈز ناٹ آلویز ہیپن. یہ ہمیشہ نہیں ہے کہ اس وقت اس حالات میں جو انہوں نے بانڈ خریدے ہیں وہ 11.5 پہ لیے ہیں تو ایک ہفتے کے بعد یا 2 ہفتے کے بعد یہی کنڈیشنز پریویل کریں گی. یہ کوئی رول نہیں ہے. رول یہ ہے کہ آپ کو دیکھنا پڑے گا کہ آپ کی انفلیشن، یہ انٹرسٹ ریٹ آپ کیوں بڑھا رہے ہیں، کیا پریشرز ہیں آپ پہ انٹرسٹ ریٹ بڑھانے کے، کیا یہ ہماری ڈیمانڈ کو کم کرے گا یا کیا ہماری ایکسچینج ریٹ کو سٹیبلائز کرے گا. میرا نہیں خیال یہ اس حد تک کرے گا جو ان لوگوں کا خیال ہے. کچھ حد تک ہوگا لیکن بالکل ٹھیک ہے راشد احمد صاحب، یہ بالکل آپ کی ایسے ہی بڑھانا. جی بالکل سمجھ لیا. ہمارے ساتھ عابد قیوم سلیری صاحب بھی ہیں، ممتاز ماہر معیشت ہیں. عابد قیوم سلیری صاحب، آج کے جو سارے نمبرز سامنے آ رہے ہیں، یہ ایک اوور آل جو پکچر نظر آ رہی ہے اکانومی کی کافی ڈسمل پکچر ہے، اور کل جب سیکنڈری مارکیٹ میں یہ جب آکشن ہوا ہے ٹی بلز وغیرہ کا، اس کے بعد کیفیت اور خراب ہو گئی. جو پھر ہمارے ڈیفیسٹ کے نمبرز آئے، ٹریڈ ڈیفیسٹ، اس نے اور قیامت مچائی. دوسری طرف ایکسچینج ریٹ مزید سلپ ہو رہا ہے. یہ پوری صورتحال میں جو یہ کہا جا رہا ہے، میں بھی کہہ رہا ہوں کہ یہ بڑی تشویشناک صورتحال ہے. آپ کے نزدیک کتنی تشویش ہے؟ دیکھیے میرا خیال ہے کہ مہنگائی جو ہے اس پہ تو بار بار آپ کے پروگرام میں بھی ڈسکس کرے کہ شاید اگلے 6 مہینے کمی آنے کے کوئی آثار نظر نہیں آتے ہیں، لیکن خدا نخواستہ اس قدر تشویشناک نہیں ہے کہ یہ سمجھا جائے کہ پاکستان از آن دا ورج آف اکنامک کولیپس. آپ کے پاس ابھی بھی اسٹیٹ بینک کے ریزروز موجود ہیں. اگر سعودی عربیہ کے $3 بلین جو ہی آپ کے اکاؤنٹ کو ہٹ کرتے ہیں، آپ دیکھیے گا کہ روپے کی قدر میں ایک سینٹیمنٹس میں پازیٹیو سینٹیمنٹس کی وجہ سے روپے کی قدر میں اضافہ جو ہے وہ ہوگا. ایک اور جو اچھی چیز ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے وہ تیل کی عالمی قیمتوں میں گو کہ وہ ایک نیگیٹو وجہ ہے اومیکرون، جس کی وجہ سے کمی آ رہی ہے، لیکن $84 پر بیرل سے $70 پر بیرل پہ آ جانا، $14 پر بیرل کا جو ریلیف ملنا، وہ حکومت کے لیے کافی بہتر کوشن ہے کہ وہاں پہ پی ڈی ایل جو پیٹرولیم ڈیولپمنٹ لیوی اس کو لگانا ہے ایز اے پری کنڈیشن، یا اس کو اگر اس پہ سیلز ٹیکس بڑھانا ہے تو اس کوشن کا وہ استعمال کر سکے. تو میرا نہیں خیال کہ چیزیں جو ہے وہ بالکل آؤٹ آف کنٹرول ہوتی جا رہی ہیں. ہاں اسٹاک ایکسچینج مارکیٹ جو ہے، جیسا کہ ہم نے آج بھی دیکھا کہ یہ تیسرا ریکارڈ پچھلے، اگر آپ ریسنٹ ایئرز کو دیکھیں تو تیسرا ریکارڈ خسارہ دیکھنے میں آیا جو انویسٹرز تھے، شیئر ہولڈرز تھے. اسٹاک ایکسچینج مارکیٹ جو ہے اس کو میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ پاکستانی اسٹاک ایکسچینج مارکیٹ چونکہ وہ ایک بھاٹا سسٹم پہ چلتی ہے، چند جو بروکرز ہیں وہ اسٹاک مارکیٹ کو بنا یا بگاڑ سکتے ہیں. نہیں سلیری صاحب، وہ دور ختم ہو گیا. سلیری صاحب آئی ہوپ کہ آئی نو کہ آپ کو کافی پتہ، لیکن یہ تو اب ختم ہو گیا کہ 3 بروکر جو ہیں وہ بناتے بگاڑتے ہیں. یہ کہاں ہے؟ اب تو یہ سارا میوچل فنڈز کے پاس ہے، سارے انسٹیٹیوشنز کے پاس ہے. اب وہ کہاں یہ بھاٹا سسٹم؟ اور یہ سیدھی سی بات ہے. مارکیٹ دیکھ رہی ہے کہ آگے انٹرسٹ ریٹ آپ کے گرنے والے ہیں، آپ کا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ مسلسل بڑھ رہا ہے، آپ کا ایکسچینج ریٹ سلپ کر رہا ہے. دنیا کی کوئی بھی مارکیٹ ہوتی ہے وہ اسی طرح سے کریش کرتی ہے. سلیری صاحب، اس میں کون سی راکٹ سائنس ہے؟ لیکن دیکھیے آپ دیکھیں گے کہ سینٹیمنٹس کی وجہ سے یہ مارکیٹ واپس باؤنس بیک بھی کرے گی. اور میں اگین یہ کہہ رہا ہوں کہ اس وقت کچھ پازیٹیو وائبز جو ہیں وہ مارکیٹ کو چاہیے، بھلے وہ کرنسی مارکیٹ ہو یا وہ آپ کی اسٹاک ایکسچینج. ہمارے ساتھ عارف حبیب صاحب ہیں. عارف بھائی، آپ بتائیے کہ آج جو یہ ہسٹری کا اسٹاک ایکسچینج کی ہسٹری کا تیسرا بڑا ڈکلائن ہے، اس کی کیا وجہ تھی؟ آئی تھنک وہ وجوہات جو ساری آپ نے ڈسکس کیا کہ انٹرسٹ ریٹ کا بڑھنا، کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کا بڑھنا، اس کے علاوہ ٹیکنیکل یہ تھا کہ ہم ری بیلنسنگ تھی، ہم جو ایم ایس سی آئی انڈیکس میں ہیں تو ہم ایمرجنگ مارکیٹ سے جو ہے فرنٹیئر مارکیٹ میں جو ہے ڈی گریڈ ہوئے، تو ایمرجنگ مارکیٹ فنڈس نے ایگزٹ کیا ہے اور انہوں نے کوئی پچھلے 1 مہینے میں جو ہے $160 ملین کے قریب جو ہے ڈس انویسٹ کیا. آخری دن 30 تاریخ کو کیا، اور لوگوں نے کچھ یہ سمجھ کے کہ یہ آخری ان کی سیل ہے، کچھ شارٹ ٹرم پرچیزز کر لی تھی، لیکن یہ بری خبر آ گئی تو ان کو جو ہے لاسز بک کر کے وہ ایگزٹ کرنا پڑ گیا. تو اس کی وجہ سے بھی مارکیٹ پہ جو ہے وہ پریشر آیا. تو یہ ہے کہ ہمارا کرنٹ اکاؤنٹ پہ جو ہے پریشر، انفلیشن کا زیادہ ہونا اور انٹرسٹ ریٹ کا بڑھنا، یہ میجر وجوہات ہوئی میکرو لیول پہ. لیکن مائکرو لیول پہ اگر دیکھیں تو کمپنیز پہ کوئی اتنا برا اثر نہیں ہے. بینکس کو تو فائدہ ہو رہا ہے کیونکہ انٹرسٹ ریٹ جو ہے وہ بڑھے ہیں.
ENP को फायदा हो रहा है, क्योंकि उनके अगर डिवैल्यूएशन वगैरह होती है तो उनका तो डॉलर बेस्ड इनकम है, पावर डॉलर बेस्ड इनकम है। फिर इसके अलावा फर्टिलाइजर, टेक्सटाइल, इनके ऊपर इसका कोई असर नहीं है, सिवाय ये सीमेंट, स्टील वगैरह पे जो है असर है। तो आई थिंक जैसे जैसे लोगों को इंडिविजुअल सेक्टर पर और कंपनी पे उसका इम्पैक्ट वो कैलकुलेट करेंगे तो लोगों में जो है वो सेंस आएगा। लेकिन ओवरऑल सेंटिमेंट ज़ाहिर है वो डिपेंड करेगा हमारी इकोनॉमिक स्ट्रेंथ पर, बट उससे उम्मीद ये करनी चाहिए कि चूंकि ये इंटरनेशनल कमोडिटी प्राइसेस गिर रही हैं और थोड़ी सी एग्रीकल्चर में हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि बेटर प्रोडक्शन होगी, तो उससे आपको इन्फ्लेशन पे भी रिलीफ मिलेगा, करंट अकाउंट पे भी जो है वो रिलीफ मिलेगा। लेकिन जो हिट लगना थी वो लग गई है, ये हिट बड़ी है, क्योंकि अभी तक जो करंट अकाउंट डेफिसिट है, और ये फिर मुझे लगता है कि शायद ये 2.5 बिलियन के करीब जो है इस महीने का भी जो है वो करंट अकाउंट डेफिसिट जो है वो होगा। तो वो एक काफी जो है बड़ा अमाउंट है, उसको कवर करते करते भी, रिकवर करते करते भी जो है वो वक्त लगेगा, और वो एनुअल करंट अकाउंट डेफिसिट एक्सपेक्टेशन से ज्यादा जाने का जो है वो डर है, और उससे ज़ाहिर है हमारे करेंसी पे, रुपए पे जो है वो प्रेशर आता है, हमारे रिजर्व्स पे प्रेशर आता है। तो ये सारे फैक्टर्स हैं, आपने सही कहा कि ये सारे फैक्टर्स हैं। दुनिया की कोई भी स्टॉक एक्सचेंज होती तो वो इसी तरह जो है वो बिहेव करती जिस तरह आज पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज ने किया। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया जनाब आरिफ हबीब, जनाब राशिद अमजद, आबिद क़य्यूम सुलहरी साहब। कमर्शियल ब्रेक का वक्त है, जिसके बाद एक नया पैनल हमें ज्वाइन करेगा इस अहम तरीन मौजू पर गुफ्तगू करने के लिए, छोटे से वक्फे के बाद।